اللہ تعالیٰ عنہ کہ اس ہوئے کے کچھ گوشوں کو سماعت کیا جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی رضا جوئی کے لیے کس طریقے سے اپنے زر، اپنی فکر، اپنی انا، اپنے جذبات، ہر شے کو اللہ کی راہ میں انہوں نے قربان کیا، ایثار کیا، خرچ کیا، اور جب سب کچھ حقیقت سے واقفیت کے ساتھ انہوں نے کیا تو اللہ جل مجدہ اس کے حبیب پاک نے ان کو، ان کے درجات کو اتنا بلند فرمایا کہ قیامت تک کوئی آپ کا ہمسر نہیں ہو سکتا، آپ کی مثل و مانند نہیں ہو سکتا، اور ہر ایک کے لیے آپ کی حیات مشعل راہ، نور ہدایت، اور ہر ایک کے لیے منہج سبیل اللہ آپ کی ذات بن گئی۔ تو عزیزوں اور بزرگوں، اللہ سبحانہ و تعالی وَأَمَّا أَمَانَهُ کا ارشاد ہے لَن تَنَالُوا الْبِرَّ، تم ہرگز نیکی کو نہیں پا سکتے۔ یہ لن جب مضارع کے صیغے پہ داخل ہوتا ہے تو تاکید کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، تو تاکید کے ساتھ اللہ فرما رہا ہے کہ لَن تَنَالُوا الْبِرَّ، ہرگز تم نہیں پا سکتے نیکی کو، حتیٰ یہاں تک کہ تنفقوا، تم خرچ کر دو، لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ، جو کچھ تمہیں عزیز تر ہے وہ اللہ کی راہ میں جب تک خرچ نہیں کرو گے تب تک تم نیکی کو حاصل نہیں کر سکتے، پا نہیں سکتے، چھو نہیں سکتے۔ وَمَا تُنفِقُوا مِن شَيْءٍ، جو کچھ تم خرچ کرتے ہو، من شیء، اپنے اشیاء میں سے، اپنی چیزوں میں سے، فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، بس اللہ سبحانہ و تعالی اس سب کو جانتا ہے۔ تم کہاں خرچ کر رہے ہو، کیا خرچ کر رہے ہو، کیسا خرچ کر رہے ہو، کس جذبے سے خرچ کر رہے ہو، کس کے لیے کر رہے ہو، اس کا بدل کیا چاہتے ہو، سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی علم میں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز سے باخبر ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ تو عزیزوں اور بزرگوں، یہ چوتھے پارے کی بالکل ابتدائی آیت ہے، اور پارے کا نام بھی لن تنالوا کے نام سے یاد ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ سبحانہ و تعالی ہماری فکر کو کھولنے کا ہمیں موقع دے رہا ہے، اپنی سمجھ کو بڑھا کر حقیقی سمجھ سے آشنائی کا موقع دے رہا ہے، اپنے جذبات میں ایک استقامت والی کیفیت پیدا کرنے کا اللہ موقع دے رہا ہے، اور اپنے آپ کو ٹٹولنے، اپنے آپ کو سمجھنے، اپنے آپ کو گہرائی سے جاننے کا موقع اللہ سبحانہ و تعالیٰ دے رہا ہے۔ تو عزیزوں اور بزرگوں، نیکی پانا ہے تو اللہ کے فرمان کے مطابق کرنا کیا ہوگا؟ تنفقوا مما تحبون، وہ چیزیں خرچ کرنا ہوگا، وہ چیزوں کو ہم اللہ کی راہ میں قربان کرنا ہوگا جو ہمیں عزیز تر ہے۔ سب سے پہلے ہمیں عزیز کیا ہے اگر ہم دیکھیں گے تو اس کا علم گاہے گاہے ہی نصیب ہوتا ہے۔ سب سے پہلے انسان کے اندر جو چیز ہوتی ہے وہ اپنے آپ میں اپنی میں ہوتی ہے۔ مال خرچ کرنے کے لیے وقت یا انسان کچھ خرچ کر دے گا تو اس کا بھی اللہ تعالیٰ صلہ دیتا ہے۔ اگر کوئی صدقہ نکالتا ہے، عموماً صدقہ شے کی شکل میں ہوتا ہے، اب شے کی شکل میں جب ہم خرچ کریں گے، صدقہ نکال کے، اس کا فائدہ کیا ہے؟ تو اللہ کے حبیب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے غضب کو کوئی شے ٹھنڈا نہیں کرتی سوائے اس کے کہ تمہارے صدقات۔ تو تم اللہ کی راہ میں صدقہ کرتے ہو اللہ کی رضا کے لیے،
وہ صدقہ تمہارے لیے کیا ہے؟ اللہ کے تم پر جو غضب ہے، اللہ کا تم پہ جو ناراضگی ہے، اللہ تعالیٰ جس امر سے تمہارے بالکل تم سے خفا ہو چکا ہے، تو اس اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کو ٹھنڈا کرنے کا ذریعہ تمہارا صدقہ ہے۔ تو صدقہ آسان نہیں ہے، صدقہ دینا بھی آسان نہیں ہے۔ اگر آپ کے پاس مثال کے طور پر 1000 روپیے ہیں، 1000 روپیے میں سے 100 روپے خرچ کرنا آسان ہے، پر کرنے کے لیے من مانتا نہیں، اندر جو نفس بیٹھا ہے وہ نفس تیار، کیوں 100 روپے دے دوں، کیوں 100 روپے خرچ کر دوں۔ اور خاص بات یہ ہے کہ ہم اپنوں میں مانگنے کا انتظار کرتے ہیں، جب تک مانگے نہیں کہیں کو دینا، دیکھو تماشا، یہ ہمارے مزاج میں ہے۔ جبکہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کا جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ مانگنے سے پہلے دیا جائے، اور جو سمجھ کر اپنے ماتحت، اپنے متعلقین، اپنے اقرباء، اپنے قرابتدار، اپنے اڑوس پڑوس کی ضرورت کو سمجھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے اختیار میں یہ دیا ہے کہ اس کی ضرورت کو پورا کرنے کے بعد اس کو کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے، اور جو بغیر سوال کے اس کی ضرورت پورا کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے 10 درجات کو بلند فرمانے کا تصور خود بندہ نہیں رکھتا۔ بندے کو یہ نہیں ہوتا کہ درجے پائے گا کہ نہیں پائے گا۔ دیکھیں تک کل تک جو بالکل معدوم تھے، لوگوں میں شمار نہیں ہوتے تھے، لوگوں کی نظروں میں نہیں ہوا کرتے تھے، اللہ نے ان کو ایک جھٹکے میں مقام و مرتبے سے نواز دیا۔ ایسی کئی اشخاص، ایسی کئی شخصیتیں، کئی افراد ہم کو ہمارے سے ملاقات میں، ہمارے رابطے میں آتے ہیں کہ دیکھیں ان کا عروج اللہ تعالیٰ فرما دیتا ہے۔ تو عروج کا ذریعہ کس چیز سے بن رہا ہے، اور کس بنیاد پہ بن رہا ہے، اور کس سلے کے بدلے بن رہا ہے؟ مما تحبو، جو تمہیں پسند ہے تم خرچ کرو، جو تمہارا عزیز تر معاملہ ہے وہ صرف خرچ کرو۔ کس لیے خرچ کرو؟ تاکہ اللہ کی رضا حاصل ہو جائے، تاکہ اللہ تعالیٰ کا غضب جو ہم پہ ہمارے علم میں نہیں ہوتا غضب کیا ہے، بہت ساری ہمارے اندر رکاوٹیں ہوتی ہیں، تو ہم سمجھتے ہیں کہ رکاوٹیں اسباب کے ذریعے ہو رہی، بسا اوقات وہ رکاوٹ اللہ کا غضب کا ذریعہ ہوتا ہے۔ تو اس واسطے آپ کا ہمارا مشاہدہ ہے کہ جب ہم بزرگوں سے ملتے ہیں، اللہ والوں سے ملتے ہیں، وہ ہمیشہ ہمیں خرچ کرنے کی تلقین کرتے ہیں، خرچ کرنے کی وصیت کرتے ہیں، تلقین کرتے ہیں، نصیحت کرتے ہیں، بھائی دو ضرورت مند کو دو، ہر بارے میں صدقہ، ہر بارے میں صدقہ۔ آپ صدقے کی مختلف نوعیتیں بھی ہو گئی، کیونکہ لوگ مال دینے کے لیے پیچھے ہٹتے تھے، تو اس کی نوعیتیں بدل کے جو حوائج ضروریہ ہے، چاول کی شکل میں، دال کی شکل میں، دالوں کی شکل میں، مختلف شکلیں بنا کر، تاکہ غریب کی ضرورت پوری ہو جائے۔ اور یاد رکھیں، حاجت مند جو غیرت والا ہوتا ہے، حاجت مندی کے باوجود کسی کے سامنے اپنی حاجت کا کوئی ٹکڑا نہیں ہوتا، اور ایسے لوگوں کی حاجت مندی پوری کرنے کا جذبہ رکھ کے اگر آپ اپنے تفکرات میں لاتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے وہ پوشیدہ راز جس کے حصول کے لیے آپ کاوشیں کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ چٹکی میں پورا کر دیتا ہے، لمحے میں پورا کر دیتا ہے۔ چونکہ تم نے جو فکر اپنے اندر اجاگر کی ہے، یہ فکر کس کے لیے؟ اصل بنیادی پہلو وہی ہوتا ہے، یہ فکر خود شناسی کے لیے کہ لوگوں میں پہچانا جاؤ، لوگ میرے پہ راغب ہو جائیں، تو سمجھ لیجیے آپ اتنا ہی پائے، آپ شناسا ہو جائیں، کیونکہ اجر کا معاملہ جو ہے ماں نویتا، جو آپ کی نیت ہے ویسا آپ کو جزا اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ تو نیت ہمیشہ ہماری وسیع ہونا چاہیے، بلند ہونا چاہیے، اعلیٰ ہونا چاہیے۔ تو ہماری نیت اگر رب کو راضی کرنے کی ہے، بس رب راضی ہو جائے، اس کا محبوب راضی ہو جائے، حبیب پاک کا حبیب راضی ہو جائے، تو اللہ کا حبیب کیسے راضی ہوگا؟ تو حبیب کی ادا دیکھو کہ جب بھی حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کچھ اپنی زندگی میں کیا ہے، اپنی انتہائی حیات میں فرما دیا کہ صلاتی و نسوکی محمایا و مماتی للہ رب
میری کاوشیں، میری کوششیں، میری محنتیں، میرا جینا، میرا مرنا، میری عبادتیں سب کے سب اللہ کے لیے۔ عزیز اور بزرگوں، یہ جو صریحہ حبیب پاک نے ہمیں دیا، حبیب پاک کے رفقا نے جو ہمیں آشنا فرمایا اپنے کردار سے، اپنی حکایت حیات سے، اپنی زندگی کے پہلوؤں سے، گوشوں سے، اس میں ساری چیزیں نکل کے یہی آتی ہے کہ ہمیں ہر لمحے اللہ کی رضا جوئی کے لیے، اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے محنت کرنے کی ضرورت ہے، اور چاہے اس کے حصول کے لیے اپنی مرغوب، اپنی عزیز تر، اپنی چہیتی چیز بھی ہے تو اللہ کی راہ میں قربان کر دیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں ہمیں فکر دی ہے کہ یاد رکھو لن تنالوا البر، تم ہرگز نیکی کو نہیں پا سکتے حتی تنفقوا مما تحبون، یہاں تک کہ تم اپنی محبوب سے اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو۔ تو یہاں پہ اکثر علماء نے مراد جو لیا ہے مال کی محبت، کس کو محبوب نہیں ہے بھائی؟ ضرورت مند بھی مال سے محبت کرتا ہے، اور جس کو ضرورت نہیں ہے وہ بھی مال سے محبت کرتا ہے۔ مال پہ مال آئے، یہ چاہ، یہ آرزو، یہ تمنا کس میں پائی نہیں جاتی، یہ انسانی ایک فطرت ہے۔ تو انسان کی عین فطرت کے مطابق اللہ کا امر ہے کہ تم اپنی فطرت میں سے وہ طبیعت کو اللہ کے لیے قربان کر دو جس سے تم کو جلدی رضا حاصل نہیں ہوتی، خود اپنے آپ پہ تم جلدی راضی نہیں ہوتے۔ وہ کیا ہے؟ مال کی محبت ہے۔ پھر فرمایا آگے بھی فرما دیا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ، جو اپنے چیزوں میں سے تم جو نکال رہے ہو، خرچ کر رہے ہو، فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، اللہ اس کو خوب جانتا ہے کہ تمہارا نکالنا کس کے لیے ہے۔ اگر ہم اللہ کے لیے نکالتے ہیں تو سمجھ لیں یہ اللہ کی رضا کے لیے جو نکالا جا رہا ہے، اس کا صلہ اتنا ہے کہ کوئی وائز بیان نہیں کر سکتا، اور کوئی سامع سمجھ نہیں سکتا، اور کسی کے دل میں اس کی پوری عکاسی آ نہیں سکتی، کیونکہ دینے والا وہاب ہے اور لینے والا بندہ ہے۔ تو بندے کو دینا یہ وہاب کی شان ہے، وہ دینے کے لیے بیٹھا ہے۔ وہاب کے معنی خود خوب نوازنے والا، تو وہ بے مانگے بھی نوازتا ہے اور مانگنے پہ اور نوازتا ہے، اور جو مانگتا بھی نہیں مگر مانگنے کے راستے بناتا ہے اس کی رضا کے ذریعے، تو اس کو تو بس بے حساب اللہ کرتا ہے۔ اللہ کی نوازشات ہر لمحے اتنی ہے کہ جس کا اندازہ کوئی بندہ تصور نہیں کر سکتا، کوئی اندازہ لگا نہیں سکتا۔ عزیز اور بزرگوں، ہمارے اسلاف صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی حیات میں یہی سب کچھ تھا۔ اسی لیے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جانتے تھے کہ اب محبوب چیز باقی کیا رہی گھر میں، یہ ساری چیزیں جینے کے سرمایہ ہے، یہ سرمایہ سے بڑھ کے کیا ہے، سب لا کے اللہ کی راہ میں دے دیا۔ جب دے دیا تو اللہ نے کیسا معاملہ فرمایا کہ حیات میں بھی رفیق رہے، اور پردہ کرنے کے بعد بھی رفیق ہیں، اور محشر میں بھی رفیق رہے۔ وہ درجے کو کوئی حاصل نہیں کر سکتا۔ تو یہ ان کی یہ حیات کا جو نموذج، جو مثال ہے، جو تمثیل ہمارے سامنے اللہ نے پیش کی ہے، ان کی حیات کو اللہ نے ایسا بنا دیا کہ وہ ہمارے نمونہ بن گئے۔ اگر اس نمونے کے تحت، اس کے حصول کے لیے، انہی کی اتباع میں ہم زندگی بسر کر دیتے ہیں تو عجیب نہیں کہ رفاقت رسول ہمیں بھی نصیب ہو جائے۔ اسی لیے صدیقین کا مقام حاصل کرنا آسان نہیں ہے۔ ہر زاویے سے، ہر اعتبار سے ہمیں اپنے آپ میں سچا بننا پڑے گا۔ سچا وہ تو آپ ہم سمجھتے کہ کوئی قول جب پوچھا جائے تو بول دیا جائے، یہی نہیں، ہر اعتبار سے بنیاد کو پہنچنے کا نام سچائی ہے، صدیق ہے۔ ہر اعتبار سے، ہر زاویے سے، آپ اکیلے میں خالی بیٹھے ہوئے بھی ہوں، تصور و خیالات پہ آئے تو سچے سچے آئے، صادق تصورات آئے، باطل نہ آئے، آپ کو نقصان پہنچانے والے نہ آئے، چاہے آخرت کا نقصان ہو چاہے دنیا کا نقصان۔ اور یہ دنیا کا نقصان اور دنیا کا کوئی معاملہ آسان ہے، کسی کے لیے مشکل نہیں ہے۔ زبان خراب کرنی ہو ایک لمحے میں آپ خراب کر سکتے ہیں، خیالات پر گندہ کرنا ہو ایک لمحے میں اچھے تصورات کو خراب کر سکتے ہیں۔ یہ اختیار میں اللہ نے رکھا ہے، مگر اس اختیار کو بھی اللہ کے حوالے کر دینا یہ صدیقین کی پہلا درجہ ہے۔ اس اختیار کو بھی اللہ کے حوالے کر دینا۔ جب کفاران مکہ نے اللہ کے حبیب کی بارگاہ سے نکل کر حضرت سیدنا صدیق اکبر کے پاس آئے
آ کے بولے یہ کیا ہو گیا معراج کے واقعے کے بعد کہ تمہارا حبیب ایسی باتیں کر رہا ہے کہ جو ممکن ہی نہیں ہے، جو ممکن ہی نہیں ہے کہ ایک رات کے لمحے کے اندر مسجد اقصیٰ، چلو پھر بھی مسجد اقصیٰ مان لیں گے، مسجد اقصیٰ نہیں، ساتوں آسمان جنت دوزخ کی سیر کر کے اللہ کو دیکھ کے آیا ہو، بولا کیا یہ ممکن ہے؟ تو حضرت صدیق اکبر نے کہا کہ ارے تعجب ہے، تم تو جو باتیں کر رہے تو کچھ بھی نہیں ہے، اس سے بھی بالاتر حبیب ہمیں فرماتے ہیں، اس پہ ہم یقین رکھتے ہیں، یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے، یہ تو ممکن ہے ان کے لیے۔ تو یہ جو اپنی فہم کو، اپنی فکر کو، اپنی سمجھ کو جو مانتی ہے، یہ سب ان کے اوپر قربان کر کے ان کی سمجھ کو اپنی سمجھ بنا لینا، یہ کوئی معمولی بات نہیں، یہ صدیقین کا مقام ہے۔ تو صدیق اگر آپ بننا چاہتے ہیں زندگی میں تو بس اتنی کوشش کرنا ہے کہ یہ جو کچھ ہے یہ امانت ہے، جب وقت آ جائے، گھڑی آ جائے، دینے کے لیے تیار رہنا ہے، چاہے وہ اقربا کے لیے ہو، کیونکہ اقربا کی حالت جب ابتر ہوتی ہے تو ان کی ابتری میں یاد رکھیں جو مصیبت میں ہوتا ہے اس کے قریب کون ہوتا ہے؟ بولیے، رب ہوتا ہے۔ ہر مصیبت زدہ کے قریب رب ہوتا ہے، اور جب اس کو آپ راحت دلاتے ہیں تو جو رب کی قربت کا جو ایک مثال دے کے اللہ کے حبیب نے فرمائی ہے، وہ مثال کامل ہو کے تمہارے لیے خیر بن جاتی ہے، اللہ تعالیٰ تمہاری حمایت والا بن جاتا ہے۔ تو عزیز اور بزرگوں، ہمیں ہمیشہ اپنی کوئی ایسی شے کے لیے ہمیں اڑنا نہیں ہے اسلام کے سامنے، اسلام کے فرمان کے سامنے، اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کے سامنے، کہ جو ہماری انا پہ آ جائے۔ ہماری انا ہے کیا؟ یہی تو اصل ہے، اسی کو قربان کرنے کا نام ہے ایمان۔ اس لیے فرمایا کہ ایمان کی دو ہی جز ہیں، دو ہی رکن ہیں، ایک کیا ہے؟ اقرار باللسان، تصدیق بالقلب، زبان سے جو کہہ رہے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ دل بھی مان لینا چاہیے، اور جب دل مان لیا، زبان ایک ہو گئی، تو اب تم ہے کیا؟ ان اللہ اشتری المؤمنین انفسهم بان لهم الجنہ، اللہ اور اس کے رسول نے تمہاری جانوں کو خرید لیا، کس کے بدلے؟ جنت کے بدلے۔ اب کیا باقی رہا ہمارا؟ بولیے، کچھ ہے ہمارا؟ یہاں پہ ایسے اس مفہوم کو، اس فہم کو جو حاصل کر لیتے ہیں ان کے لیے یہ عمل کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، اللہ کی راہ میں اپنی محبوب شے کو قربان کرو، جب تک قربان نہیں کریں گے نیکی کو آپ پا نہیں سکتے۔ وما تنفقوا من شيء، جو کچھ تم چیز اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہو، فإن الله به علیم، اللہ اسے بہترین جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا الہ العالمین ہمیں اپنے محبوب بندوں میں شامل فرما، مولا ہمیں صدیقین کی فہرست میں شامل فرما، صدیقین والا درجہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، عزت کی اسلام کی زندگی عطا فرما، وقت نزا کلمت طیبہ عطا فرما، اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار عطا فرما۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم والحمد للہ رب العالمین۔ جو حضرات